انڈرسٹینڈنگ کہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے وہ سمجھ لیجئے. ہم چھوٹے چھوٹے دماغوں والے یہ سمجھتے ہیں کہ قتل ہونا اور مر جانا ایک چیز ہے. ابھی قتل ہو گیا یا مر گیا بات ایک ہی ہے. ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں. ایک آدمی کو فطری موت آ گئی اور ایک کا کسی نے گلا کاٹ دیا, کسی گولی مار دی, تو مر تو وہ بھی گیا نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے قتل ہو جائے چاہے مر جائے بات ایک ہی ہے. ایک بات نہیں ہے, دو باتیں ہیں. یہ ایک بات نہیں ہے, یہ دو باتیں ہیں. اس لیے کہ موت ہے اللہ کے قبضے میں, قتل ہے ظالم کے قبضے میں. موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے اور قتل ظالم کے قبضے میں ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظالم قتل کر دیتا ہے مگر اللہ موت نہیں بھیجتا. وہ آدمی قتل ہونے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. جلیل دیکھنا ہو تو نیزے پر تلاوت دیکھ لیجئے. نہیں سوچئے بھی نا, جہاد کو تو وہی نکلے گا جو فلسفہ حیات و موت جانتا ہو. جو فلسفہ حیات و موت جانتا ہو اسی کے پاس تو کلیجہ ہوتا ہے کہ جہاد کو نکلے. موت و حیات خالی سانس کا رکنا اور سانس کا آتے رہنا نہیں ہے. موت و حیات خالی دل کی دھڑکن کا رک جانا اور دل کی دھڑکن کا جاری رہنا نہیں ہے. موت کے بہت سے معنی ہیں اور حیات کے بہت سے معنی. علم حیات ہے, جہالت موت ہے. نور حیات ہے, ظلمت موت ہے. ایمان حیات ہے, کفر موت ہے. روشنی حیات ہے, اندھیرا موت ہے. شادابی حیات ہے, خوشحالی موت ہے. سچ حیات ہے, جھوٹ موت ہے. حکم خدا کی موافقت حیات ہے, حکم خدا کی مخالفت موت ہے. من جملہ ان کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ سانس کا چلتے رہنا حیات ہے, اس کا رک جانا موت ہے. تو عزیزان گرامی, اصل میں کربلا تھی کیا یہ بھی سمجھیے. جتنی زندگیاں تھیں سب حسین کی طرف تھیں, جتنی موتیں تھیں سب یزید کی طرف تھیں. علم کی حیات حسین کی طرف, جہالت کی موت یزید کی طرف. نور کی حیات حسین کی طرف, ظلمت کی موت یزید کی طرف. حق کی حیات حسین کی طرف, باطل کی موت یزید کی طرف. حکم خدا کی موافقت کی حیات حسین کی طرف, حکم خدا کی مخالفت کی موت یزید کی طرف. تو کربلا میں حسین مجسم زندگی تھے, یزید مجسم موت تھا. اسلام بیچ میں آ گیا تھا. موت چاہتی تھی اپنے میں ملا لے, حیات چاہتی تھی اپنے میں ملا تو جہاد میں جو لوگ کام آتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. ایک بات, جہاد میں جو قتل ہوتا ہے اس کو غسل کی حاجت نہیں. اسلام کی فقہ پڑھیے آپ, اس کا خون میں نہانا ہی اس کا غسل ہے. اس کو کفن کی ضرورت نہیں ہے. جو لباس اس کے جسم پر ہے وہی اس کا کفن ہے. وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہا ہے. تو جب عام شہید رزق پا رہے ہیں تو سید الشہداء کتنا رزق پا رہے ہوں گے. جب عام شہید رزق پا رہے ہیں, جو بھی شہید ہو جائے, ہم آپ کوئی بھی شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں اگر, تو ہمارا رزق اللہ کی طرف سے جاری ہو جائے. تو جب عام ہمارے آپ کے جیسے شہید رزق پا رہے ہیں تو سید الشہداء کو کتنا رزق مل رہا ہوگا. اچھا آپ یہ بھی دیکھ لیں
کہ ان لوگوں کو جب رزق ملتا ہے تو ہے قرآن میں کوئی ایسا اشارہ کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ سب خود ہی کھا لیتے ہیں کہ بانٹتے بھی ہیں؟ تو قرآن میں ان کے لیے لکھا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جب ان کو رزق دیتے ہیں تو یہ اس میں خیرات نہیں کرتے ہیں۔ تو رزق ملنا بھی ثابت، عادت خیرات بھی ثابت، زندہ ہونا بھی ثابت۔ اگر ہم نے ہاتھ پھیلا دیا تو بدعت کیا جہاد کے لیے چند اصول ذہن میں رکھیے۔ ایک تو جہاد ہمیشہ ڈیفینسو ہوتا ہے یا ایسے وقت میں ہوتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو۔ چنانچہ دلیل میرے آپ کے جہاد نہیں بنیں گے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو لڑائیاں لڑی، جہاد کا نمونہ وہی لڑائیاں تو بنیں گی بھائی، جہاد کا نمونہ وہی لڑائیاں تو بنیں گی جو رسول اللہ تشریف لے گئے، جن میں خود موجود تھے یا ان کے حکم پر لڑی، وہی لڑائیاں بنیں گی۔ اچھا، آپ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ ہر بچہ سمجھ لے۔ میں رہتا ہوں محفل علی میں یہاں، اور آپ رہتے ہیں ادارہ جعفری میں، مثال کے طور پر میں یہاں رہتا ہوں اور آپ وہاں رہتے ہیں، اور میرے آپ کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب اگر یہ لڑائی محفل علی کے قریب لڑی گئی تو آپ وہاں سے لڑنے کے لیے آئے تو میں اپنے گھر سے نکل کے لڑا آپ سے وہاں، اور اگر ادارہ جعفری کے آس پاس لڑی گئی تو میں یہاں سے وہاں تک لڑنے گیا تو وہاں سے آپ نکل کے آئے۔ کافروں کا شہر تھا مکہ، مسلمانوں کا شہر تھا مدینہ۔ جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ مدینے کے پاس ہوئی ہیں کہ مکے کے پاس، جغرافیائی اعتبار دے دیجیے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں یا جو جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کرنے، اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ یا کوئی ان کا جاننے والا وہاں ہوتا ہے تو میدان بدر بھی لے جا کے دکھا دیتا ہے، ورنہ نہیں دیکھ پاتے ہیں لوگ۔ لیکن خندق اور احد یہ تو ہر ایک دیکھتا ہے بھئی، جہاں سب مساجد ہے وہی جگہ خندق ہے، اور میدان احد تو سامنے پہاڑی ہے جہاں سے حمزہ کی قبر ہے۔ تو یہ دو ٹھکانے تو جو حاجی جاتے ہیں، ظاہر جاتے ہیں، وہ دونوں یہ دو ٹھکانے دیکھ کے آتے ہیں، ایک مدینے کے ادھر، ایک مدینے کے ادھر۔ تو مدینہ ہی میں رہ گیا بدر تھوڑا سا ذرا سا آگے، مگر مکے سے دور ہے، مدینے سے قریب ہے۔ اب بھئی خیبر کا کیا معاملہ ہے؟ تو خیبر کا معاملہ یہ ہے کہ خیبر جو تھا وہ یہودیوں کا گڑھ تھا۔ خیبر کی سچویشن یہ تھی کہ وہ یہودیوں کا گڑھ تھا، وہ وہاں سے کبھی زندگی میں باہر نکلتے ہی نہ، ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا وہاں پر۔ وہاں سے جو مسلمانوں کے کارواں گزرتے تھے یا اکا دکا مسلمان گزرتے تھے، وہ ان کو لوٹتے بھی تھے اور مار بھی جاتے تھے جب موقع ملتا تھا۔ ان کو رسول اللہ نے بار بار وارننگ بھیجوائی کہ دیکھو یہ حرکت چھوڑ دو، یہ کام نہ کرو، راستوں کو خطرناک نہ بناؤ، کاروانوں کو آرام سے گزرنے دو، اکیلے تو اکیلے آدمیوں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو نہ مارو پیٹو۔ وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے۔ جب باز نہیں آئے تو اگر رسول مدینے میں بیٹھ کے انتظار کرتے تو جتنے دنوں بھی انتظار کرتے وہ مدینے پر حملہ کرنے تھوڑی آتے، وہ وہی گڑبڑ کرتے رہتے۔ تو اب لڑائی جو تھی وہ مجبوری ہو گئی تھی کہ ان کو جا کے ان کے علاقے میں کچلا جائے تاکہ راستے سیف ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ تاکہ راستے سیف ہوں۔ یہ ہے مسئلہ جہاد۔